علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ کو ایک دفعہ پھر پروگرام رمضان اسپیشل میں خوش آمدید کرتا ہوں۔ اور ناظرین، آج میری بہن نے ایک سوال پوچھا تھا کہ وہ یہ تھا کہ جی وہ وطر کے حوالے سے کہ بھئی وطر جو ہے وہ پڑھنا ضروری ہے اور کتنے رکعت جو ہے وطر پڑھی جائیں گی۔ اچھا دیکھیں، بنیادی طور پر کچھ چیزیں ہیں جن کا ہمیں علم ہونا ضروری ہے، اور خاص طور پہ جو فرائض اعمال ہیں۔ تو وطر کے بارے میں اکثر علماء کی رائے یہ ہے کہ وطر جو ہے وہ واجب ہے، واجب جس کا پڑھنا ضروری ہے، اور اگر نہیں پڑھ سکے تو اس کی قضا کرنی ہوگی۔ ٹھیک ہے؟ اچھا، اب یہ بات تو متفق علیہ ہے کہ وطر پڑھنا واجب ہے، ضروری ہے، اور ان کو پڑھنا چاہیے، اور قضا ہو گئی تو پھر بعد میں آپ کو ادا کرنی ہوگی۔ جیسے فرض نماز اگر چھوٹ جاتی ہے تو آپ کو بعد میں فرض نماز پڑھنی ہوتی ہے، اسی طریقے سے آپ کو جو ہے وطر بھی پڑھنے ہیں۔ اچھا، اب وطر کا وقت کب شروع ہوتا ہے؟ دیکھیں، وطر کا وقت جو ہے، وطر عشاء کے تابع ہے۔ عشاء کی نماز پڑھ لی آپ نے، اس کے بعد آپ نے وطر پڑھنے۔ ایسا نہیں ہوگا کہ آپ وطر پہلے پڑھ لیں اور عشاء کی نماز بعد میں پڑھیں۔ یہ ایسا رمضان مبارک کے مہینے میں ایسا ہوتا ہے اکثر۔ وہ کیا ہوا کہ بھئی ایک شخص جو ہے وہ مسجد میں آیا، اس نے دیکھا کہ وطر کی نماز ہو رہی ہے، اور وہ وطر کی نماز میں شامل ہو گیا۔ اس نے پہلے وطر پڑھ لی ہے، اور پھر وطر پڑھنے کے بعد وہ اب پڑھ رہا ہے کیا؟ عشاء کی نماز پڑھ رہا ہے۔ تو کیا اس کے یہ وطر کاؤنٹ ہوں گے؟ نہیں، کیونکہ ابھی اس کے اوپر وطر واجب ہوئے ہی نہیں تھے، کیونکہ اس نے عشاء کی نماز ہی نہیں پڑھی تھی، تو لہذا یہ وطر کاؤنٹ نہیں ہوں گے، اس کو دوبارہ سے وطر پڑھنے ہوں گے۔ تو وطر عشاء کی نماز کے تابع ہوتے ہیں، لیکن جو تراویح ہے وہ وطر کے تابع نہیں ہوتی ہے۔ اگر کوئی آدمی تراویح پڑھ لیتا ہے، مثال کے طور پہ کچھ تراویحیں پہلے پڑھ لی، اس نے مسجد میں آیا اور اس نے تراویحیں پڑھی، نماز پڑھی، اور پھر اس نے تراویح میں کچھ رکعتیں پڑھی اور کچھ رکعتیں اس کی رہ گئیں، پھر اس نے وطر پڑھ لی، تو اب وہ تراویح پڑھنا چاہے تو وطر کی نماز کے بعد تراویح پڑھ سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ ہو سکتا ہے، لیکن وطر جو ہے وہ عشاء کی نماز سے پہلے نہیں ہو سکتی، اور اسی طرح سے تراویح بھی عشاء کی نماز سے پہلے نہیں۔ پہلے آپ نے عشاء کی نماز پڑھنی ہے، پھر جو ہے تراویح پڑھنی ہے، اور پھر وطر پڑھنی ہے۔ تو عام طور پہ جو لوگ 8 تراویح پڑھتے ہیں، تو دیکھا یہ گیا ہے کہ وہ مسجد میں تو وطر نہیں پڑھتے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، صحابہ سے ثابت ہے کہ رمضان مبارک کے مہینے میں وطر جماعت کے ساتھ پڑھتے تھے صحابہ۔ تو وطر وہ گھر چلے جاتے ہیں تو گھر جا کے پڑھتے ہیں، کچھ لوگ مسجد میں بھی پڑھتے ہیں، میں نے دیکھا ہے کہ بھئی مسجد میں بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ اس سے بہتر ہے کہ بھئی آپ جماعت کے ساتھ پڑھیں۔ پورا سال آپ انفرادی پڑھتے ہیں وطر کی نماز جماعت سے نہیں پڑھی جاتی پورا سال، لیکن رمضان مبارک کے اندر جو ہے وطر جماعت کے ساتھ پڑھے جاتے ہیں۔ پھر انہوں نے پوچھا کہ بھئی یہ اس کی کتنی رکعتیں ہیں؟ تو دیکھیں، وطر بالکل اسی طرح سے پڑھے جاتے ہیں جیسے کہ مغرب کی نماز پڑھی جاتی ہے۔ صرف فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ مغرب کی نماز میں آپ پہلی 2 رکعتوں کے اندر تلاوت کرتے ہیں، پھر قاعدہ اولیٰ کر کے، پھر تیسری رکعت کے اندر آپ صرف فاتحہ پڑھتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اور پھر آپ رکوع اور سجود کر کے سلام پھیر دیتے ہیں۔ تو 2 قاعدے اور 1 سلام کے ساتھ مغرب کی نماز پڑھی جاتی ہے۔ لیکن وطر میں کیا ہوتا ہے کہ آپ تینوں رکعتوں میں تلاوت کرتے ہیں، پہلی 2 میں بھی کرتے ہیں اور تیسری میں بھی کرتے ہیں، اور تیسری میں سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد، سورہ اخلاص پڑھنے کے بعد آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ دعائے قنوت پڑھتے ہیں۔ تکبیر تحریمہ کہہ کے آپ نے ہاتھ اٹھانے ہیں، پھر باندھنے ہیں، اور پھر آپ نے دعائے قنوت پڑھنی ہے۔ اللہم انا نستعینک ونستغفرک ونؤمن بک ونتوکل علیک ونثنی علیک الخیر ونشکرک ولا نکفرک ونخلع ونترک من یفجرک اللہم ایاک نعبد ولک نصلی ونسجد والیک نسعی ونحفظ ونرجو رحمتک ونخشی عذابک ان عذابک بالکفار ملحق۔ تو یہ آپ کو جو ہے دعائے قنوت پڑھنی ہوتی ہے، اور پھر بقیہ نماز آپ ویسی پوری کریں گے جیسے عام طور پہ پڑھتے ہیں۔